بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ الذی خلقنا من احسن الخلائق والحمد للہ الذی نزل الینا احسن الکلام والحمد للہ الذی بعث الینا احسن الرسول والصلاة والسلام علی احسن النبی محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما نافعا رب زدنی علما نافعا رب زدنی علما نافعا۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ ایک دینی مذاکرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اپنی قدرت بتاتی۔ آج میں روایت پڑھ رہا تھا دوپہر کو مشکوٰۃ شریف جلد ثانی میں دوسرے بھاگ میں کہ سورج روزانہ، ایک صحابی کو حضور نے پوچھا کہ جانتے ہو سورج کہاں جاتا ہے؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا جواب یہ ہوتا تھا اللہ و رسولہ عالم، اللہ کو پتہ، اللہ کے رسول کو پتہ، ان کو زیادہ علم ہے، ہمیں نہیں۔ تو پھر حضور نے کہا کہ سورج اللہ کے عرش کے نیچے جاتا ہے، سجدہ کرتا ہے، ثم تستأذن، پھر اللہ رب العالمین سے اجازت مانگتا ہے طلوع ہونے کی، اجازت مانگتا ہے طلوع ہونے کی۔ جب طلوع ہونے کی اجازت مانگتا ہے، اللہ اجازت دیتے ہیں تو طلوع ہوتا ہے، تو سورج نکلتا ہے۔ پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت آئے گا سورج اسی طرح دنیا سے عرش کے نیچے جب چلا جاتا ہے تو اجازت مانگے گا اللہ سے، اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہوگی تو وہیں ٹھہر جائے گا۔ یہ کتنا ہوگا؟ 2 راتوں تک سورج نہیں، 2 دن تک سورج نہیں اگے گا۔ تیسرے دن سورج یہاں سے نکل کے زوال تک آئے گا۔ حضور فرماتے ہیں پھر اللہ اس کو کہیں گے ارجع، یعنی لوٹ جا، اگ جا نہیں، لوٹ جا، واپس یہاں سے طلوع ہو کے آئے گا، اور پھر اپنے رفتار کے مطابق۔ یہاں ایک بہت بڑی بات صفحہ نمبر 242 پر ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب 3 چیزیں ہو جائیں، خروج دجال ہو جائے، ظہور مہدی ہو جائے، اور پھر فرمایا کہ یجیء صاحبھا، ایسے الفاظ ہیں کہ اس کے ایک نشانی ہوگی، دوسری اس کے ساتھ ہو جائے گی۔ دابۃ الارض، چاشتے کے وقت جانور نکلے گا، یہ 3 نشانی ہو جائے نا، لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل وکسبت فی ایمانها خیرا، قرآن کی آیت ہے۔ حضور نے آیت کریمہ پڑھی، اس حدیث کے خلاصے میں محدث نے یہ آیت لکھی ہے اس دن ایمان لانا نفع نہیں دے گا، اس دن پھر جو ہے توبہ کرنا نفع نہیں دے گا۔ اس اوپر کی روایت میں حضور نے یوں فرمایا، راوی فرماتے ہیں کہ عرب کے اندر ایک بادشاہ ہلاک ہوگا، بادشاہ ہلاک ہوگا، افراتفری ہو جائے گی۔ اب یہاں میں کافی دیر تک سمجھو تقریباً آدھا گھنٹہ اس حدیث کو کھول کے بیٹھا رہا، اور اس کے کئی میں نے ادھر ادھر سارے مطالعے کیے عربی ہی میں، لیکن
بس دل ہے کہ تب سے گھبرا رہا ہے کہ بادشاہ کی ہلاکت پر اختلاف ہوگا. اس اختلاف کے زمانے میں قطب ابدال موجود ہوں گے، لیکن وہ عراق کے ہوں گے، زیادہ تر عراق کے ہوں گے اور ملک شام کے ہوں گے. تو وہ وقت جو ہے یوں لگتا ہے جیسے بہت قریب ہے. ایسا نہ ہو جیسا کافی سالوں سے 1984 سے یہ بات چل رہی کہ آسمان میں جو سیارات ہے، سورج ہے، ستارے، ان کی گردش قیامت کی طرف چل رہی ہے، قریب قریب ہو رہی. خیر ان آیات سے ہمیں تو یہ ہے کہ بھئی وقت سے پہلے ہم توبہ کر کے اپنے ایمان کو تازہ کر لیں. اصل تو فکر ہے اللہ کی پہچان، اللہ کو جان لے، اللہ کو پہچان لے. اللہ کتنا کریم ہے، کتنا مہربان ہے. اگر اللہ کو پکارے نا، اگر اللہ سے اللہ مل جائے، 4 مہینہ 40 دن سال لگا کے اللہ مل جاتا ہے تو سستا سودا ہے. مرتے مرتے بھی اللہ مل جائے نا، سستا سودا ہے. اللہ اکبر. ایک واقعہ لکھا ہے شارح بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے. ایک گویّا تھا عرب میں، گویّا گانے والا. اس کا فن تھا، وہ گاتا، لوگ اسے پیسہ دیتے. ایک وقت آیا اسے بڑھاپے نے گھیرا، بوڑھا ہو گیا، اب کوئی اسباب نہیں. لوگ غیرت مند ہوتے تھے. پڑوس کے ملک کا واقعہ تقریباً 10 سال پہلے میں نے تفصیل کے ساتھ پڑھا. وہ پروفیسر جس نے کئی ہزار اسٹوڈنٹ کو سکھایا، پڑھایا اور اعلیٰ ڈگریوں پر پہنچایا، سبب بنا ہو، لیکن وقت آیا کہ اس کے گھر میں اینٹ پر سر رکھے ہوئے مرا ہوا ملا. بھوک مر گیا لیکن کسی سے سوال نہیں کیا. تو لوگوں میں غیرت ہوتی، سوال نہیں کرتے، بھوکے مر جائیں گے. اب جائیں افریقہ میں، اگر آپ نے دعوت نہیں کی تو سامنے سے آدمی، کچھ لوگ ہوتے ہیں، کچھ قومیں ہیں، نماز پڑھتے ہیں، عمل کرتے ہیں، کھانا نہیں آئیں گے. خوراک کتنی ہے، ہمارے یہاں کی باجرے کی 10 روٹی کھا سکتے ہیں وہ، لیکن 1 روٹی دو گے، 1 روٹی کھا کے اللہ کا شکر ادا کر کے چل جائیں گے. بھوکے رہیں گے لیکن سوال نہیں کریں گے. وہ گویّا جنت البقیع میں آیا اور آ کر یہاں اللہ سے فریاد کر رہا ہے، اے اللہ یہاں تیرے نیک بندے سوئے ہیں، میں نے یہاں آیا ہوں، اے اللہ تو میری فریاد سن لے. میرے پاس ہنر تھا، میں نے تجھے ناراض کیا زندگی بھر، جو کچھ کرتا رہا تجھے ناراض کرنے والے، وعلیکم السلام، ناراض کرنے والے کام کرتا رہا. اے اللہ آج نہ میرے پاس کھانے کو کچھ ہے، نہ میرے پاس پیسے ہیں، نہ آج میری کوئی بات سنے گا. اے اللہ تو مجھے کھانا کھلا، میرے کھانے کا انتظام کر، مجھے معاف کر. وہاں توبہ بھی کر رہا ہے، رزق بھی مانگ رہا ہے. اللہ میں تجھے پکار رہا ہوں، اللہ کو پکار رہا ہوں. اب دیکھو اللہ کتنا مہربان. اگر اللہ کو آدمی پہچانے نا، شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے خلاصے میں جہاں یہ آیا کہ ہر مومن کے دل میں ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لینے کے بعد ایک ہدایت کا موتی، ایک چراغ جلتا ہے، وہ کبھی بجھ نہیں جاتا، دھندلا ہو جاتا ہے. اوپر راکھ آ گئی، غفلت کی دھول آ گئی، ڈسٹ آ گئی، لیکن وہ ختم نہیں ہوتا، وہ رہتا ہے. اور وہ کتنا ہوتا ہے کہ رائی کے دانے سے بھی چھوٹا ہوتا ہے. رائی کا دانہ تو انسانوں کو سمجھانے کے لیے مثال دی گئی، ورنہ اس سے بھی چھوٹا ہوتا ہے وہ. وہاں شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور ایمان والے کے اندر یہ اللہ کی توحید کا نور تو ہوتا ہے، لیکن ظاہر کبھی کبھی ہو جاتا ہے، وہ پاور میں آ جاتا ہے کبھی کبھی.
اب اسے جب سارے اسباب ٹوٹ جاتے ہیں نا تو صرف ایک اللہ یاد رہتا ہے. وہ گویا وہاں اللہ سے دعا کر رہا ہے, اللہ میرے کھانے کا انتظام کر, میرے پاس سبب کوئی نہیں, میرا فریاد رس تو ہی ہے, تو ہی سننے والا ہے. ادھر وہ دعا مانگ رہا ہے, ادھر اللہ رب العالمین کی طرف سے. یہ رات کا وقت ہے, دعا مانگتے مانگتے اللہ رب العالمین نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہے اس زمانے, حضرت عمر کو آواز دلائی گئی, عمر میرا ایک دوست ہے, جاؤ اس کے کھانے کا انتظام کر جنت البقیع میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے, جوتی بھی نہیں پہنی, جوتی بھی نہیں پہنی, دوڑتے ہوئے گئے. وہ گویا پہچانتا تھا حضرت عمر کو. اس نے کسی کے آنے کی آہٹ محسوس کی کہ کوئی آ رہا ہے, تیز قدموں سے آ رہا ہے, تو ڈر گیا. بڑھاپا ہے, سفیدی آ گئی. جیسے دیکھا تو حضرت عمر ہے, ویسے بھی ڈر بڑھ گیا. پتہ نہیں یہاں قبرستان میں روتا ہوا دیکھ کر کیا محسوس کریں گے, اور یہاں سزا دیں گے کہ قبر پرستی کر رہے ہو. بھاگا وہ بڑا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے بھاگے اور زور سے کہا, ارے میں آیا نہیں ہوں, مجھے بھیجا گیا ہے. تو کہا کس نے بھیجا؟ حضرت عمر پوچھ رہے ہیں, وہ فقیر پوچھ رہا ہے, گویا پوچھ رہا ہے کس نے بھیجا؟ ہو سکتا ہے کسی نے میری شکایت کی ہو. تو کہا کہ جس کو تو پکار رہا تھا نا اسی اللہ نے بھیجا ہے. تو اس نے ایک چیخ ماری کہ میں اللہ سے بھاگتا رہا, اللہ کو بھلا بیٹھا, اللہ نے مجھے کبھی نہیں بھلایا. ایک چیخ ماری, وہیں روح قبض ہو گئی. تو اگر ساری زندگی محنت کر کے, نماز پڑھ کے, تلاوت کر کے, قربانیاں دے کے, دعائیں کر کے, ساری زندگی کی خوشیاں قربان کر کے اگر اللہ راضی ہو جائے نا تو سستا سودا ہے. کہ ہم جب پڑھ رہے ہوں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا, اے اللہ بے شک میں نے تو اپنی ذات پہ, اس نماز میں تو نے 2 رکعت ہے تو مجھے 4 مرتبہ تیرا قرب دیا. 2 رکعت میں کتنے سجدے ہوتے ہیں؟ 4 مرتبہ تو میرے قریب ہوا, 4 مرتبہ تو نے میرے بات کا جواب دیا. الحمدللہ رب العالمین کا جواب اللہ دیتا ہے, الرحمن الرحیم کا جواب اللہ دیتا ہے, مالک یوم الدین کا جواب اللہ دیتا ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین کا جواب اللہ دیتا ہے, اہدنا الصراط المستقیم کا جواب بھی اللہ دیتا ہے. اللہ تو نے ہر بار میں مجھے جواب دیا, لیکن میں تیرے توجہ سے غافل رہا. اگر اللہم انی ظلمت نفسی ظلمن کثیرہ پہ دھیان رہے نا تو نماز مقبول ہو جائے, کہ اللہ مل جائے, اللہ کو جانے. ہمارے حفظ کا زمانہ تھا تو ہمارے یہاں وہ پینتھر موٹر سائیکل ہوتی تھی, وکی ہیرو پینتھر, میں لے کے سینا جا رہا تھا راشن لینے کے لیے. دوپہر کا وقت, دھوپ میں بہت دوڑائی اس کو, اوپر سے پہاڑ سے نیچے بھی چھوڑا لیکن چالو نہیں ہوا. تالاب کے کنارے رکھی, دوپہر کی دھوپ ہے, گرمی کا موسم, تالاب کے کنارے رکھ کر وہیں قبلہ رخ ہو کے بیٹھا, دعا کر رہا ہوں, اے اللہ اس کو چالو تو کر سکتا ہے, اسٹارٹ کر دے. دعا کر لی, دعا کر کے چہرے پہ ہاتھ پھرائے, اسے ذرا سا دوڑایا, چالو ہو گئی. راشن لے کر آیا, گھر آ کے رکھ دی, ماموں کی تھی. پھر ماموں دوپہر میں دودھ دینے گئے, واپس آ گئے. پھر صبح دودھ دینے گئے, دودھ دے کے واپس آ رہے تھے, چلا پیٹرول ذرا بھروا لوں, تو پیٹرول تھا. اللہ مل جائے, کیا مل جائے؟ اللہ کو پالو. ایسے ایک نہیں, اللہ کا شکر ہے کئی واقعات ایسے ہیں. خیر اگر اپنے سنا تو خود بھی نہیں نہ ہو جائے, کہیں شیطان حملہ نہ کرے, صرف نہیں سناتا. ایسے تو اللہ کا شکر ہے کئی ہو چکے.
اس لیے حاصل یہ ہے کہ اللہ مل جائے. کون مل جائے؟ اللہ مل جائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت صحبت میں رہ کر اللہ کو جانا. گھر میں کچھ نہیں ہے تو گھر میں مصلی بچھایا، اللہ سے فریاد کی. خچر مر گیا، اللہ سے فریاد کی. راستہ بھٹک گئے، اللہ سے فریاد کی. اگر گھر میں عورت ہے اور اس کا کوئی سہارا نہیں ہے تو اللہ سے فریاد کی. یہاں تک کہ حضور کے دربار میں آ کر خولہ بنت خویلد کیا کہہ رہی؟ میرے شوہر سے غلطی ہوئی لیکن فیصلہ میرے حق میں ہو. اللہ کو کتنا پہچانتے تھے. ہم نے سب پہچانا، اللہ کو نہیں پہچانا کہ مجھے جو رب ملا ہے وہ رب کیسا ہے. اللہ اکبر. آج جب میں مطالعہ کر رہا تھا جمعہ کا تو 2 لفظ ایسے مجھے مطالعے میں ملے جو اللہ کی بھی صفات ہے. اللہ نے ان صفات کا عکس، وہ صفات اللہ جل شانہ نے ہمارے نبی کو بھی عطا فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کون سے صفات ہیں؟ ہم نے تو اللہ کو نہیں جانا تو رسول اللہ کو کیا جانے، کیا جانے ان کا درد. اللہ کی صفت کیا ہے؟ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. بے شک اللہ تعالیٰ رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں، شفقت والا بھی ہیں، مہربانی بھی ہے. اور حضور کے بارے میں کیا ہے؟ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. یہاں بھی رؤوف رحیم، وہاں بھی رؤوف رحیم. کہ اللہ نے نبی ایسا دیا. تو اصل تو اللہ کو جاننا ہے، اللہ کے صفات. کہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ وہ تو یہ چاہتا ہے سارے کے سارے. اگر لوگ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، سورہ انفال ہے، آیت نمبر 15 یا 16 ہے. اگر اللہ یہ جو حضور کے دشمنی کر رہے ہیں، صحابہ کے تکلیف دینے کے در پہ ہیں، رات دن یہی ان کی پلاننگ ہے. وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا، اگر ذرہ برابر بھی ان کی نیت درست ہو جائے نا کہ ہمیں تو جو ہے سدھرنا ہے، ہمیں بدلنا ہے، لَأَسْمَعَهُمْ، اللہ تعالیٰ ان کو ماننے والے کان دے دے. لیکن ایسا ہے نہیں. آدمی دل کے اندر طلب پیدا کرے نا تو اللہ مل جاتا ہے. سرور کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اللہ کی پہچان کرائی. اللہ سے ایسا جوڑا، ایسا جوڑا کہ جہاں کہیں بھی تھے تو اللہ سے بات کر لیتے تھے. اور اللہ کی بات کیا ہے؟ کہ اللہ کا کلام. جب وہ کلام پڑھنے کھڑے ہوتے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھانے کھڑے ہوتے، کئی صفوں تک آواز جاتی. آج ہمیں کلام پڑھ کے رونا بھی نہیں آتا کہ اس کلام کی عظمت نہ رہی. سب سے زیادہ حضور سے قرب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے، تو سب سے کم روایت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملتی ہے. اور اللہ کی پہچان کرنے کے لیے آدمی کو اللہ خود کہتا ہے قرآن مجید میں، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس. لوگوں کے لیے قرآن میں نصیحتیں ہیں، مسلمان کے لیے ضروری نہیں ہے. للناس، لوگوں کے لیے. اور للناس آج کر رہے ہیں، للناس آج قرآن پہ غور و فکر کر رہے ہیں، اللہ تک پہنچ رہے ہیں. جس کو جہاں سے اللہ ملا وہ وہاں سے اللہ کا ہو گیا. پھر کیا ہوا؟ بہت سے ایسے واقعات ہیں. یہ نرونا گاؤں میں بہت سال پہلے کی بات ہے، شاید 1984 میں کچھ علاقے مسلمان ہوئے تھے. اس وقت ایک علی محمد واڈا برادری کا تھا، مسلمان ہوا، جان دے دی تکلیفوں میں.
درخت سے باندھ کے پیٹا گیا، جان دے دی لیکن ایمان نہیں چھوڑا۔ کہ جس نے اللہ کو پہچان لیا، تاکہ لوگ اس میں غور کریں، سوچیں کہ اللہ رب العالمین ہمارا رب ہے اور ہمیں کس طرح سے دنیا کے اندر رزق پہنچا رہا ہے۔ ایک لقمہ ہمارے منہ میں آتا ہے، اس ایک لقمے کے پیچھے کتنے لوگوں کو اللہ نے لگا رکھا ہے۔ ہم تو رزق دن میں کماتے ہیں نا، صبح سے جاتے ہیں۔ آج میں نے ایک عجیب بات پہ غور کیا، صبح عجیب بات پہ میں نکلا راستے سے، کہیں جا رہا تھا جماعت کے پاس ہی۔ ایک علاقہ ایسا تھا جس گلی میں کوئی مسلم نہیں رہتا تھا، لیکن وہاں کچرا اٹھانے کے لیے گاڑی آئی ہوئی تھی۔ صبح سویرے 8:30 9 بجے کچرا اٹھانے گاڑی آئی۔ میں نے کہا ہمارے علاقے میں گاڑی 10 بجے کے بعد آتی ہے، اس لیے ہمارے گھر سے جھاڑو پوچھا جو ہے وہ 10 بجے کے بعد لگتا ہے اور وہاں 8 بجے صفائی ہو جاتی ہے۔ ہم فجر پڑھ کے سوتے ہیں، 9 بجے کے بعد اٹھتے ہیں، اور اللہ جل شانہ کی طرف سے، بلکہ بعض کتابوں میں یہ لکھا ہے فجر کے بعد اور عصر کے بعد کا وقت کیسا ہے پتہ ہے؟ عصر کے بعد کے وقت کے بارے میں بعض کتابوں میں لکھا ہے اگر بیمار سو گیا ہو تو عصر کے بعد شیطان اپنا تخت سمندر پہ بچھاتا ہے اور شیطانوں کے ساتھ میٹنگ کرتا ہے، اور مغرب ہونے سے پہلے ان کی مجلس برخاست ہوتی ہے، تو وہ سارے بھاگتے ادھر ادھر اپنی ڈیوٹی پر۔ اس وقت کوئی اس کے چھاؤں میں نہ آ جائے، اس کے ٹچ میں نہ آ جائے، کہیں اس کے اوپر سے اس کا گزر نہ ہو جائے۔ یہاں تک لکھا ہے کتابوں میں عصر کے بعد اگر بیمار سویا بھی اسے سہارا دے کے بٹھا دو، غافل نہ رکھو۔ ہم سوتے ہیں، عصر بعد ایسی مشغولیاں ہوتی ہے دنیا کی کہ بس بالکل ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں۔ عصر کے بعد کا وقت اور فجر کے بعد کا وقت قیمتی کیوں ہے؟ اس پر اگر جو شیاطین کے اثرات ہیں، اور اس وقت کو کیوں کہا گیا، سورج کے ڈوبنے کے وقت میں کون کون سی چیزیں زمین پہ پھیلتی ہیں، کون سے امراض جو ہیں وہ آسمان سے اترتے ہیں، کس طرح کی زمین سے جو ہے اندر سے کچھ بیماریاں ابھرتی ہیں، ساری سائنس نے جو ہے نا خلاصہ کر کے ایک حدیث لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، یہ ایک روایت فجر سے لے کے اشراق تک، عصر سے لے کے مغرب تک، اس روایت پہ سائنس نے جو لکھا ہے نا، اور جو انسانی دماغ پہ اور بچوں پہ اور جو اثرات ہوتے ہیں نا، بہت کچھ ہے۔ اس لیے لوگ تو غور و فکر کر رہے ہیں۔ للناس لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، اللہ تو مثالیں دیتے ہیں۔ بہت سی مرتبہ ہمارے شیخ حنیف صاحب استاد محترم کو جس وقت مسند بخاری پر فائز کیا گیا تو ان کے استاد شیخ سہراب تھے، موجود تھے، شیخ یعقوب کاوی یہ بھی تھے، شیخ ابرار الحق صاحب دلی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی تھے، سارے حضرات تھے، ان کا اساتذہ ان میں۔ تو حضرت جب مسند پہ بیٹھے تو روئے۔ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، حدیث پڑھانا، پھر اس کا خلاصہ سمجھانا، پھر اس کے اندر جو ہیں معنی صحیح ہے یا نہیں، اس پر علماء کرام نے کیا لکھا اس کو نقل کرنا۔ اس وقت حضرت شیخ سہراب نے کہا تھا ہمارے استاد محترم سے کہ اللہ نے منصب دیا ہے، انشاءاللہ پشت پناہی ہم کریں گے، اللہ مدد کرے گا۔ تو کہ جب ذمہ داری آتی ہے نا، یہ قرآن میں اللہ سمجھا رہے ہیں ذمہ داری، ہم تو عقل والے ہیں، لیکن عقل بقول حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہم جاہل عاشق ہیں، اللہ کے عاشق ہے لیکن کیسے؟ جاہل ہے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی کس کو؟ آسمانوں کو، زمینوں کو، سب نے کہا ہماری بس کی بات نہیں ہے، انسان نے اٹھا لیا۔ لیکن یہ حضرت تھانوی نے عجیب بہترین ترجمہ فرمایا، عاشقانہ ترجمہ فرمایا کہ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے اٹھا لیا۔
انہ کان ظلوما، یہ بیچارہ نادان بھی ہے، جہولا، انجام سے واقف بھی نہیں، اپنی حیثیت سے زیادہ بوجھ اٹھا لیا۔ لیکن پھر اس کا خلاصہ بھی لکھتے ہیں کہ انسان نے اٹھایا کیوں؟ انسان کی بس کی بات تو نہیں تھی، پھر بھی اٹھا لیا۔ تو کہا کہ دینے والا رب ہے نا، دینے والا رب ہے، وہ دے رہا ہے تو اگر لڑکھڑا گئے، اگر نہیں اٹھا پائیں گے وہ ہمیں تھام لے گا، ہمیں اٹھا لے گا، رسوا نہیں کرے گا کافروں کے سامنے، رسوا نہیں کرے گا دنیا کے سامنے۔ شرط ہے کہ ہم اس کا در نہ چھوڑے۔ گھر چھوڑ کے نہیں جاتے نا، باپ دو چار باتیں کہتا ہے، ماں دھکے دیتی ہے، لیکن پھر چھوڑتے نہیں، جانے نہیں دیتے۔ اللہ اکبر۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے، ایک گھر سے بچے کے رونے کی آواز آئی، بچے کے رونے کی آواز آئی، دیکھا ماں جو ہے بچے کو مار رہی، ماں بچے کو مار رہی، بچہ روئے جا رہا ہے اور کہتی جا رہی، ماں تو نے مجھے بہت ستایا، تو نے مجھے بہت پریشان کیا، تو میری مانتا نہیں، تو میری سنتا نہیں، اور مار رہی۔ بچہ ہے کہ روئے جا رہا ہے، معافیا مانگ رہا ہے، لیکن ماں ہے کہ غصہ تھا، انسان ہے۔ کیا کیا؟ بچے کو نکال دیا، دروازہ بند کر دیا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ 10 دن 15 دن مولانا نے جو وظیفہ بتایا ہو یا کسی اللہ والے نے کوئی دعا بتائی ہو، پڑھتے ہیں 10-15 دن، وہ بھی چھوڑ پکڑ والی، اور پھر کیا کہتے ہیں؟ پاکی کے دسانوں نہ پاؤن مولانا وظیفہ پوچھا گئی، حالانکہ جیسا کرنا چاہیے ویسا کیا ہے نہیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، فرائض کا اہتمام، کسب حلال اور دل صاف، 3 شرطوں کے بعد عمل اور وظیفہ جو اثر دکھاتا ہے۔ فرائض کا اہتمام، حلال روزی اور دل صاف، 3 چیزیں ہو نا تو وظیفے کا اثر ہوتا ہے، ورنہ اجر ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اجر ہوتا ہے۔ ہم تو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب وہ بچہ ہے، ماں نے دروازہ بند کر دیا، بچہ تھوڑا آگے گیا روتے روتے، گلی کے کنارے تک گیا، پھر واپس آیا، واپس آ کے روتے روتے دروازے کے پاس بیٹھا تو سو گیا، تھک گیا روتے روتے سو گیا۔ کچھ دیر کے بعد ماں کو کسی کام سے باہر نکلنا ہوا، دروازہ کھول کے باہر نکلی، ماں کی نظر پڑی، بیٹا سویا ہے۔ ماں نے اٹھایا، بیٹے، جیسے اٹھایا نیند سے، بچہ ہڑبڑاتا ہوا ماں سے چپک گیا کہ ماں گیا تو تھا، لیکن کہیں بھی جاؤں گا نا مجھے ماں نہیں ملے گی، کہیں بھی جاؤں گا مجھے ماں نہیں ملے گی، تو میری ماں ہے، معاف کر دے۔ ماں کو بھی رونا آیا کہ اسے پتا ہے میں اس کی ماں ہوں، اور تو کوئی ماں نہیں ہو سکتی نا، اسی لیے تو آیا میرے پاس۔ ماں بھی روئی اور بیٹا بھی رویا۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے وہاں ایک بات سمجھ آئی کہ اس بچے کو اتنا پتہ چل گیا کہ ماں ہے، شفقت والی ہے، مارے گی پھر بھی محبت کرے گی، نہیں مانوں گا پھر بھی مجھ سے محبت کرے گی، چھوڑ کے جاؤں گا نا پھر بھی مجھے محبت کرے گی۔ ہم نے 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والے رب کو نہیں پہچانا، بلکہ جو بھاگے اس سے تو اتنا بھاگ گئے کہ اس کی طرف آنے میں ہمیں ڈر محسوس ہوتا ہے، اس بچے کو ماں کے پاس آنے میں ڈر محسوس نہیں ہوا۔ ہم آدھا گھنٹہ اللہ سے بات کرنے میں، مناجات کرنے میں، بات کرنے میں ڈرتے ہیں، دل میں وحشت سی محسوس ہوتی ہے۔ زیادہ دیر اللہ کے دربار میں سجدہ کرنے سے ہمیں بوجھ محسوس ہوتا ہے، حالانکہ سبحان ربی الاعلی، اس رب کی پاکی جو ساری مخلوق، وہ ہے نا بخاری شریف میں آخری روایت، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کے خلاصے میں محدثین نے لکھا ہے کہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ ساری مخلوقات کی روزی ہے، یہ مزدوری ہے۔ جب یہ تسبیح پڑھتے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم تو ان کو روزی دی جاتی کہ ہمیں اللہ مل جائے۔ کون مل جائے؟ اللہ مل جائے، کہ اللہ بڑا پیارا ہے،
اللہ کو پانے کے لیے ہم تو روزی کو حاصل کرنے کے لیے دن میں نکلتے ہیں نا، صبح 9 بجے نکلتے ہیں، چاشت پڑھ کے نکلتے ہیں، پھر جاتے ہیں نا. ہم تو روزی تلاش کرنے جا رہے ہیں، لیکن ہماری گھر کے دکان کے اندر جو چیز ہمیں رکھنا ہے، جو بیچتے ہیں، وہ چیز تو شام کو تھی نہیں. جو سبزی ہمیں خریدنی ہے وہ تو شام کو مارکیٹ میں نہیں تھی. جو دودھ ہمیں خریدنا ہے وہ رات کو تو ختم ہو چکا تھا. ہم سو جاتے ہیں، وہ رب نہیں سوتا. اسے رب کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. وہ رات میں بندوں کو بھیجتا ہے، جاؤ سبزی والو مارکیٹ میں سبزی پہنچاؤ، فروٹ والو فروٹ کی گاڑیاں پہنچاؤ، دودھ والو دودھ پہنچاؤ. گائے بھینس بکری دور چلی گئی تھی، ان کے تھنوں میں صبح صبح گھر آ جاؤ، آنگن میں آ جاؤ، ان کے تھنوں میں دودھ اللہ کے حکم سے آ رہا ہے. ہم روزی کمانے بعد میں جاتے ہیں. ہمیں روزی پہنچانے والا اللہ اپنی مخلوقات کو ہمارے روزی کا نظام کرنے میں ساری رات دوڑاتا ہے. ہم کیا جانے، صبح ایک گرم گرم سوسر جو ہے نا، ایک پرچ، ایک رکابی چائے کے ہم صبح گرم گرم پی لیتے، اوہ مزہ آ گیا الحمدللہ. سوچو تو یہ رات کو دودھ کس طرح سے اللہ نے اس ٹھنڈ میں، بارش میں، گرمی میں، جب اللہ کا نظام ذرا سے رکتا ہے نا کہ وہاں فلانی ندی آ گئی تو فوراً صبح پتہ چل جاتا ہے. جو کل کو 20 روپئے کلو مل رہی تھی نا، 50 روپئے مل رہے. کیوں؟ کہ اللہ بتانا چاہتا ہے بندے مجھے پہچان. کہ رات میں اللہ نظام چلاتے ہیں. ہم تو کھا کے سو جاتے ہیں نا، کیا کرتے ہیں؟ کھا کے سو جاتے ہیں. اللہ جل شانہ اپنا نظام ماں کے پیٹ میں چلا رہا تھا، اب ہمارے پیٹ میں چلاتا ہے. ہمارے پیٹ میں اگر نظام، کبھی کبھی اللہ جل شانہ اس نظام کو روکتا ہے کہ صبح سے آدمی سفر میں جانا ہے اور صبح سے قضاء حاجت کا تقاضا نہیں ہو رہا ہے، ٹوائلٹ جانے کا تقاضا نہیں ہو رہا ہے، آدمی پریشان ہو جاتا ہے. اللہ بتاتا ہے اے بندے تو سویا رہتا ہے، گہری نیند سوتا ہے، میں اندر نظام چلاتا ہوں تاکہ صبح میں تو بالکل فارغ ہو جائے، قضاء حاجت ہو جائے. اس وقت ایک بات عجیب لکھی حضرت ملفوظات میں محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں بات لکھی ہے کہ جب آدمی استنجا جاتا ہے، ٹوائلٹ قضاء حاجت کے لیے جاتا ہے، تو ایک فرشتہ ہے جو یہاں گدی دباتا ہے، پیچھے سے گدی دبا کے انسان کو دکھاتا ہے پیشاب پخانہ کہ انسان تیرے اچھے کھانوں کی حقیقت کو دیکھ، تیری قوت اور تیری خوبصورتی کو دیکھ، انجام تو تیرے کھانوں کا یہ ہے، تو ہے کیا؟ کہ ہم تو سو جاتے ہیں، اللہ نظام چلاتے ہیں. اتنا ہی نہیں، جب ہم رات کو سوتے ہیں نا، ہمارے دماغ کے اندر کیا نظام چلتا ہے، اس کے اندر اللہ کئی ہزاروں کیڑے مکوڑوں کو کام پہ لگاتا ہے. ہماری آنکھوں کی صفائی کے اندر کس نظام کو لگاتا ہے. ہمارے منہ کے اندر لعاب چل رہا ہے نا، لعاب چل رہا ہے. اگر رات کو سوئے ہیں اور لعاب نکلتا ہی رہے، اتپن ہوتا رہے، اس کی پیداوار جاری رہے تو کیا ہوگا؟ تو آدمی جو ہے رات میں سو نہیں پائے گا. لیکن جیسے آدمی سوتا ہے، آنکھ بند ہوتی ہے، تو بہت سارے جسم کے نظام جو ہے نا وہ رک جاتے ہیں اور اندر کے نظام شروع ہو جاتے ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آدمی وضو کر کے سوئے، کلمہ پڑھ کے سوئے، دعا پڑھ کے سوئے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 قل پڑھتے تھے، ہاتھوں پر دم کرتے تھے اور جہاں تک ہاتھ پہنچتا تھا وہاں تک پھرتے تھے. کہ نظام ہے اللہ کا، کہ اللہ کو پہچان کہ اللہ ہے، اور جس سے اللہ مل گیا نا، اللہ کو پہچان لیا، بس اس نے سب کچھ پا لیا. کچھ بھی ہو جائے، جیسا بھی وقت ہو، ایک لفظ دل میں ایک ہی بات آنی چاہیے، اللہ ہے نا. پھر اللہ کیسے کیسے کام بناتا ہے. حضرت مفتی تقی صاحب فرماتے ہیں نا، آدمی روزانہ کچھ دیر بیٹھ کے اللہ سے دوستی کرنے کی عادت ڈالے، اللہ سے بات کرے، جو بات کر سکتا ہو اللہ سے بات کرے. اللہ تو سب کا ہے نا، اللہ سب کا ہے، وہ رب العالمین ہے. اس لیے اس دعوت کی محنت سے، گشتوں سے کس کی پہچان کرائی جا رہی، کس سے جوڑا جا رہا ہے؟ اللہ سے. ادعو الی سبیل ربک، بلاؤ اپنے رب کے راستوں کی طرف. کس کی طرف بلانا ہے؟ رب کی طرف بلانا ہے. ادعو الی سبیل ربک، رب کا راستہ، بالحکمت،
حکمت کے ساتھ کوئی چیز ایسی ہو جسے بتائے. آج ہم جیسے تھوڑی دیر کے لیے اگر کھڑکیاں بند ہو جائیں، گرمی ہو، آکسیجن نہیں ملتا تو آدمی گھٹن محسوس کرتا ہے. گرمی کے موسم میں گاڑی میں بیٹھے، اے سی بند ہے، جلدی کہیں گے کانچ کھولو، مجھے گھبراہٹ ہو رہی، متلی آ رہی، چکر آ رہے، دماغ گھوم رہا ہے. روزانہ غور کرو کہ ٹھنڈی کا موسم ہے، صبح صبح انڈے کے آملیٹ کھاتے ہیں، اس انڈے میں ایک چوزا بغیر آکسیجن کے اندر زندہ کیسے رہا؟ ہم اتنے بڑے انسان، اپنے آپ کو ہوشیار عقل مند سمجھنے والے، وہ گاڑی کے کانچ بند ہونے سے، شیشے بند ہونے سے گھبرا جاتے ہیں. اس بند انڈے کے اندر، بند انڈوں میں یہ پرندہ زندہ کیسے رہا؟ آکسیجن تو ہے نہیں. ہم ماں کے پیٹ میں 4 مہینے 10 دن پر روح ڈال دی گئی، آگے کے باقی مہینوں تک زندہ کیسے رہے؟ اللہ کو پہچانے کہ اللہ کی قدرت ہے. ایک دانہ آدمی بوتا ہے، وہ تخم، دانہ نہیں اگتا، دانے کے اندر بھی ایک تخم ہوتا ہے جس کو دانے کا اصل کہتے ہیں. جیسے یہ انسان پورا انسان ہے، لیکن اصل تو دل ہے، اصل تو اندر میں روح ہے. پورا ایک دانہ، کوئی بھی دانہ لو، اس کے تخم ہوتا ہے. وہ تخم جو ہے وہ نیچے اللہ کے حکم سے زمین سے ٹچ ہو جاتا ہے، اور پھر وہ دانہ باہر نکل کے 2 حصے ہو کے پھٹ کے ختم ہو جاتا ہے. اگا تو تخم ہے. ہم جس مٹی سے پیدا ہوئے، اس کا تخم، اس کا خمیر ہمارے بدن میں ہے. ہمیں اسی مٹی میں واپس سپرد کیا جائے گا تو دعا پڑھی جائے گی، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. دعا کیوں پڑھی جاتی؟ جیسا میں ہوں نا، ایسا ہی میرے ساتھ اور ایک ہمزاد ہے، ایسا ایک مجسمہ ہے، ایسی ایک اور مخلوق ہے، اسے ساتھ میں دفن کیا جاتا ہے کہ ہم اللہ کو پہچانے. اللہ رب العالمین ہمیں ایک لقمہ، ایک صبح چائے کی پیالی جو پلاتا ہے نا، اللہ کا نظام اس میں چلتا ہے. اللہ بارش برسا کے آباد کرتا ہے، اسی بارش کے ذریعے سے برباد کر کے بتلاتا ہے کہ بارش پہ ایمان نہ لاؤ. بارش ہونے سے کوئی مارکیٹیں اور تمہاری مشکلیں حل نہیں ہو جاتی. تو اللہ چاہے تو ہوتی ہے. اللہ جسے چاہے، جہاں سے چاہے، جیسے چاہے روزی دیتا ہے. پھر وہ رزق جو اللہ دیتا ہے، وہ رزق اللہ چاہے تو بندہ کھا سکتا ہے، ورنہ لاتا کوئی ہے، کھاتا کوئی ہے. بڑی بڑی گاڑیاں خریدتا سیٹھ ہے، لیکن سیٹھ تو گھر سے گاڑی میں بیٹھا، آفس میں آ کے اتر گیا. گاڑی کون گھماتا ہے؟ ڈرائیور. گاڑی کون گھماتا ہے؟ کام کرنے والے. سیٹھ تو بس گھر سے نکالا، آفس پہ اتارا، باقی کے کچھ نہیں. کھیتی کی محنت کرتا کوئی ہے، کھاتا کوئی ہے. پھلوں کی پھولوں کی محنت کرتا کوئی ہے، سجدہ کسی اور پہ ہے. جاؤ بیڑی بغیچے میں، پھولوں کے پیچھے کتنی محنت ہو رہی. ذرا سی اس میں اگر کیڑے لگ جائیں، کوئی جراثیم لگ جائیں تو کتنی دوائیاں چھڑکی جاتی ہیں، اور کیسے نازک انداز میں اسے پرویا جاتا ہے. پرونے والے بیچارے رات کی ٹھنڈ میں وہاں کھڑے ہیں، اور جنہیں ہار پہنایا جانا ہے پھولوں کا، وہ تو آرام کی نیند سو رہا ہے. یہ نظام اللہ کا ہے، یہ اللہ کا نظام ہے. اس اللہ کو پہچاننا ہے کہ اس اللہ رب العالمین نے ہمیں یوں کہا کہ وفی انفسکم افلا تبصرون. اپنے اندر ہی غور کر لو. آدمی تو کیا کرتا ہے، ایک چھوٹا سا مکان بھی بنائے گا نا، بنانے کے بعد 5 مرتبہ توڑے گا، بنانے کے بعد 5 دفعہ توڑے گا. پانی کے لیے، اے سی کے لیے، گیس کے لیے، گٹر کے لیے، اور پھر اور کسی اور کوئی اندر وائرنگ کرانے کے لیے پتہ نہیں کتنی بار توڑتا ہے. 5 بار توڑتا ہے کم سے کم. اور اللہ نے اس انسان کو ماں کے پیٹ میں اندھیرے میں بنایا. الذی خلقک فسواک فعدلک من نطفۃ ثم من نطفۃ علقۃ ثم من علقۃ مضغۃ ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقۃ لنبین لکم ونقر فی الارحام ما نشاء. ایک منی کا قطرہ، منی کے قطرے سے خون، خون سے پھر گوشت، گوشت سے پھر اندر ہڈیاں، ہڈیاں بننے کے بعد اس میں ساری چیزیں، اس کے بعد اندر میں روح، پھر اس کی خوبصورتی. الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک.
کہ اللہ نے کیسا بنایا، اسی جسم میں الگ الگ قسم کے پانی، تھوک اندر ہیں تو گرم ہے، باہر پھینک کے فوراً چیک کرو، 1 سیکنڈ میں چیک کرو ٹھنڈا، اندر ہے تو گرم ہے۔ آنکھ کا پانی نمکین، ناک کے اندر چکنا پانی، پسینہ آنے والا کہ الگ الگ قسم کا، کیا ہے؟ الگ الگ قسم کے پانی، پورے بدن میں الگ الگ پانی ہے۔ ایک ہی گلاس پانی کا آدمی پیتا ہے، پانی پیٹ میں جاتا ہے، لیکن وہاں سے الگ الگ قسم کے بن کر الگ الگ جگہ میں فلٹر ہو کے منتقل ہوتا ہے۔ اگر ان فلٹروں میں سے اللہ تعالیٰ ایک بھی پانی کو بند کر دیتا ہے نا تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ آنکھ کی تری اگر نہ آئے، اور جتنی مقدار ہے اتنی نہ آئے، کم ہو جائے زیادہ ہو جائے، آدمی پریشان۔ بائک چلا رہا ہے، تھوڑا سا آنسو آنا زیادہ شروع ہو جائے، آدمی چل نہیں سکتا۔ ناک کا پانی کی مقدار ہے، اس مقدار سے ذرا بڑھ جائے سردی ہو جاتی ہے، رک جائے تو آدمی کا سر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے بندے اپنے اندر ہی غور کر، میں نے تجھے کتنا اچھا بنایا۔ اگر اندر کا پانی، منہ کے اندر کا پانی خشک ہو جائے تو آدمی بات نہ کر سکے، اپنی ضرورت کہہ نہ سکے۔ یہ اللہ ہے۔ آدمی کو پسینہ نہ آئے، وقت پر محنت کر کے پسینہ نہ آئے، اندر میں ہڈیوں میں درد شروع ہو جائے۔ یہ پسینہ اگر بونس، ہڈیاں اگر ایبزورب کر لیں، اگر وہ پی لیں نا تو درد شروع ہو جائے، بخار آ جائے۔ ایک مقدار کی ہوا چاہیے، اس سے زیادہ ہوا لگ جائے تو یہ بدن بیمار، اور اگر ہوا نہ لگے تو یہ بدن بیمار۔ ہم ہیں کیسے کمزور، خلق الانسان ضعیفا، ہیں تو کمزور، لیکن اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ اللہ کہتا ہے انسان مجھے پہچان۔ یہ اللہ کو پہچاننے کی، اللہ کی مدد حاصل کرنے کی یہ محنت ہے۔ اللہ مل جائے بس، آدمی جتنا وقت لگائے، 3 دن لگائے، 4 مہینہ، چلہ زندگی لگا دے، لیکن طلب کیا کرے؟ اللہ مل جائے۔ اور جسے اللہ کی پہچان ہو گئی، پھر اس کے لیے مخلوقات کوئی چیز نہیں۔ کہ مخلوق ہیں کس کتابیں؟ اللہ کتابیں۔ بادشاہت ہے کس کتابیں؟ اللہ کتابیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، تابعین، سب نے کیا کیا؟ سعید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھو مال ہمارے پاس ہوتا ہے نا، ہم کیا کرتے؟ اسے کچھ نہ کچھ ذخیرہ اندوزی کرتے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خزانچیوں سے کہتے تھے بیت المال میں جو جمع ہو جائے 1 مہینے میں خرچ کر دیا کرو۔ کچھ زمانہ ایسا چلا، ایک دن دونوں مذاکرہ کر رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مذاکرہ کر کے کہہ رہے ہیں، خزانچی کو بلایا، مہینے کو تقسیم نہ کرنا، ہر ہفتے تقسیم کر دینا۔ کیا کرنا؟ بیت المال میں جو بھی ہر ہفتے تقسیم کر دینا۔ پھر ایک وقت آیا، پھر مذاکرہ ہوا، پھر دونوں بیٹھے اور پھر اپنے خزانچی کو بلا کر کہا بیت المال میں جو بھی آئے روزانہ تقسیم کر دینا۔ تو کسی نے کہا امیر المؤمنین کہیں دور سے لوگ آئیں گے، کوئی ضرورت مند آئیں گے، کبھی کوئی مصیبت تکلیف پیش آ جائے گی، تو اس وقت کے لیے کچھ تو رکھا کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس مشورہ دینے والے سے کہا کہ تو نہیں بول رہا ہے، تیری زبان پر شیطان بول رہا ہے، تیری زبان پر شیطان بول رہا ہے۔ پھر جواب دیا کہ ہم نے دیکھا اپنے ابو بکر و محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آتا تھا وہ خرچ کر دیتے تھے، پھر اللہ نظام چلاتا تھا۔ کہ انہوں نے اللہ کو پایا۔ جہاں تھوڑی غفلت محسوس ہوتی کہ ایسا لگتا ہے کہ میرے اندر دنیا اثر کر رہی ہے، تو فوراً کیا کرتے تھے؟ اس کا علاج کرتے تھے۔ انہیں تو مال سے بھی اللہ ملا، انہیں تو مال سے بھی اللہ ملا، اولاد سے بھی اللہ ملا، انہیں میدان جنگ میں بھی اللہ ملا،
انہیں بادشاہت کے نقشوں میں بھی اللہ ملا، وہ تخت و تاج پہ بیٹھ کر بھی انہیں اللہ ملا، کہ ہر جگہ وہ اللہ کو جانتے تھے کہ اللہ ہے، اور اللہ کو ایسا پہچانا اپنا جو کچھ ہوتا نا وہ اللہ کو سناتے تھے، مخلوق کو نہیں۔ تم سے کیا لینا، تم بھی تو کسی کے محتاج ہو، کسی سے لیا ہوا مال ہے۔ نہیں کہا تھا دانا بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے ہارون رشید بادشاہ سے، جب بادشاہ ہارون رشید نے ان کو لکڑی دی تھی کہ اگر کوئی بیوقوف تجھ سے زیادہ بیوقوف ملے اس کو یہ عصا دے دینا، کیا دے دینا؟ عصا۔ یہ عصا مسلمان کی سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آج ہمارے پاس گھر میں عصا بھی نہیں ہوتی، ہم عصا کے بغیر ہیں۔ عصا ہونی چاہیے، سنت ہے۔ تو بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے جب ہارون رشید بیمار ہوا، بالکل بیمار ہوا، تو اس وقت عصا لے کر آئے اور دی۔ سارا واقعہ آپ کو معلوم ہے۔ کیا کہا تھا؟ اتنے لمبے سفر پہ جا رہے ہو، تیاری کچھ نہیں، جس کے پاس جا رہے ہو اس کے راضی کرنے کا یقین کچھ نہیں، تو آپ سے زیادہ بیوقوف کون ہوگا؟ یہ عصا آپ کو امانت واپس دے رہا ہوں۔ اس لیے ہم جانے سے پہلے اللہ کو پہچانے۔ کس کو پہچانے؟ اللہ کو پہچانے۔ ساری کچھ محنت کا خلاصہ یہ ہے، اللہ مل جائے، اور جس سے اللہ مل جائے نا سب کچھ مل گیا۔ نماز میں ہو، ذکر میں ہو، تلاوت میں ہو، سجدے میں ہو، رکوع میں ہو، خیرات میں ہو، علم میں ہو، سیکھنے سکھانے میں ہو، تعلیم میں ہو، ہمدردی میں ہو، خیرات میں ہو، جہاں جو کام ہم سے ذات سے نکل رہا ہو اس میں ایک ہی لفظ آئے، اللہ نے کیا، اللہ نے توفیق دی، اسی کے فضل سے ہو گیا۔ اللہ ہمیں عمل نصیب فرمائے۔ دو لفظ ہمیشہ کہا کریں، الحمدللہ، انشاءاللہ اور ماشاءاللہ۔ یہ لفظ کچھ جو ہے نا اپنی عادت بناؤ۔ کوئی کام اچھا دکھے ماشاءاللہ کہو، کوئی کام کرنا ہے تو انشاءاللہ کہو، اگر کوئی کر کے آ جائے تو جزاک اللہ کہو، الحمدللہ کہو۔ یہ لفظ مسلمانوں کی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی، مدینے کی گلیوں کی پہچان ہے، یہ مکہ کی گلیوں کی پہچان ہے، یہ مسلمان کی شان ہے۔ یہ لفظ آج ہم سے ڈیلیٹ ہو گئے۔ ہم صرف آؤں چو، میں نے کیا، منہ تھی تھی، بند کرو ان چیزوں کو۔ ان چیزوں نے تو ہمیں اللہ سے دور کر دیا۔ الحمدللہ اللہ نے کیا، ماشاءاللہ اللہ نے کر دیا، الحمدللہ ہو گیا، انشاءاللہ کر لیں گے۔ یہ انشاءاللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ، جزاک اللہ، یہ لفظ ہمارے زندگی سے نکلے، اس لیے ہمارے سارے کام ہمارے حوالے ہو گئے، اللہ کے حوالات سے کٹ گئے۔ کریں گے انشاءاللہ۔